مسلم لیگ کا دور اقتدار تھا، میں ان کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، احمد اویس صاحب کے، ان کو شاید یاد ہے یا بھول گیا ہے، اسلم دار صاحب ان کے جونیئر تھے، تو میری گرفتاری ان کے دفتر سے ہوئی تھی، بہت پرانی بات ہے، 80s کی بات ہے، 86 کی بات ہے، 7-8 مہینے کاٹ کے میں واپس آیا تھا۔ ہر دور میں جیل کاٹی ہے، اپنے دور میں بھی کاٹی ہے۔ یہ بہت افسوسناک ہے، سیاسی کارکنوں کو خراب کرنا، سیاسی جماعتوں کو توڑنا، سیاسی جماعتوں کا ٹوٹنا۔ لیکن جو پاکستان کی صورتحال ہے، مجھے باقیوں کا نہیں پتا، مجھ جیسے لوگ اس پہ بہت آزردہ ہے، ہمیں خوشی نہیں ہوتی، ہم نے ہر دور میں تکلیف کاٹی ہے۔ یہ احمد اویس صاحب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، میرے بھائیوں کی طرح، ان سے پوچھیں۔ مسلم لیگ کا دور اقتدار تھا، میں ان کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، احمد اویس صاحب کے، ان کو شاید یاد ہے یا بھول گیا ہے، اسلم دار صاحب ان کے جونیئر تھے، تو میری گرفتاری ان کے دفتر سے ہوئی تھی، بہت پرانی بات ہے، 80s کی بات ہے، 86 کی بات ہے، 7-8 مہینے کاٹ کے میں واپس آیا تھا۔ ہر دور میں جیل کاٹی ہے، اپنے دور میں بھی کاٹی ہے، کسی دور میں مفر نہیں ہے۔ تو ہر دور میں جیل کاٹنے کے بعد، 50 سال سیاست کرنے کے بعد، ڈان سوٹے کی سیاست بھی کی ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، وہ بھی پتہ، احمد میر صاحب ساتھ ہی تھے اس وقت بھی، تو بہت لڑائی لڑی ہے زندگی میں، مجھے کچھ باتیں سمجھ آ گئی ہیں، وہ نچوڑ ہے۔ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح احوال ہو، پھر ہمیں اپنے کیے پہ شرمندہ ہونا پڑے گا۔ کوئی سیاستدان، کوئی لیڈر، کوئی جرنیل، کوئی جج اپنے اداروں اور اپنے جماعتوں کے کیے پہ کبھی میں نے نادم ہوتا نہیں دیکھا، اس میں سب شامل ہیں، اکراس دی پارٹی لائن۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ شرمندہ ہوئے بغیر اور اپنی غلطیوں کو مانے بغیر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ دائرے کا سفر جاری رہے گا، کل کوئی ماتوب تھا، آج کوئی ماتوب ہے، پرسوں کوئی اور ماتوب ہوگا، پھر کسی اور کی باری ہے، باریاں دائرے کے سفر میں آتی رہیں گی، جب تک ہم شرمساری محسوس نہیں کریں گے، اپنے کیے پہ نادم نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے قوت برداشت پیدا نہیں کریں گے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، مخالفانہ جو موقف ہے اس کو ہم سننے کی صلاحیت اور سکت جو ہے وہ نہیں رکھیں گے، یقین کریں ہم ایک دوسرے سے دست و گریبان رہیں گے اور یہ ریاست ہچکولے کھاتی رہے گی، اور مسلسل ایک زلزلہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا، وہ جاری رہے گا۔ یہ بہت افسوسناک ہے، سیاسی کارکنوں کو خراب کرنا، سیاسی جماعتوں کو توڑنا، سیاسی جماعتوں کا ٹوٹنا، لیکن اس میں ہم بھی حصہ دار ہیں، ہم نے بھی کم نہیں کی۔ ہم اپنی جماعتوں میں جمہوریت نہیں دیتے، ہماری جماعتیں ایک لیڈر کے گرد گھومتی ہیں اور ہم شرک کی حد تک جاتے ہیں اس کے پیچھے، اور جماعتوں کے اندر بھی بولنے کی جرت نہیں کرتے، اور اگر کوئی جماعت کے اندر بولے وہ سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، اور مخلص سیاسی کارکن ہر دور میں جمہوریت کا علم انہیں پکڑا دیا جاتا ہے، وہ لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ مخالفین کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، یا تو مخالف مار دیتے ہیں، اگر بچ کے آ جائے تو اپنے مار دیتے ہیں۔ تو یہ اس پاکستان کی سیاست کا خلاصہ ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر پہلے جمہوریت لانی چاہیے۔ ہم اس ملک میں جمہوریت مانگتے ہیں، اپنی جماعتوں میں جمہوریت دیتے نہیں ہیں، نہ ورکنگ کمیٹیز کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، نہ پارٹیوں میں کوئی الیکشن ہوتے ہیں۔ ایک پارٹی کی کہانی نہیں، ہر پارٹی کی یہی کہانی ہے، سوائے جماعت اسلامی کے، اچھا لگے یا برا لگے کسی کو۔ تو مقبولیت لیڈر کی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا لیڈر اکیلا ہی مقبول ہو جاتا ہے؟ جو سیاسی کارکن ایندھن بنتے ہیں ساتھ، جو ماریں کھاتے ہیں، جو اقتدار تک لے کے جاتے ہیں، جو مشکل وقت میں ساتھ جیتے مرتے ہیں، اپنے پورے خاندان داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ان کی جماعتوں میں سے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ان کی کوئی سے نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے اپنے المیے ہیں۔ کبھی کبھی زمانہ جنگ آ جاتا ہے، زمانہ امن بھی آتا ہے۔ جب سیاسی جماعتوں پہ زمانہ امن آتا ہے، ہم اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، وہ ہم اپنے مخالفین کو گھسیٹنے اور رگیدنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ جو بھی یہ سمجھتا ہے، آج یہ سمجھتا ہے یا کل ماضی میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے مخالف کا سر قلم کر کے وہ آگے بڑھ جائے گا، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا اپنا بھی سر قلم ہوگا۔ قانون قدرت کو ہم روک نہیں سکتے۔ سو اگر پاکستان کو ہم بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ حامد میر صاحب کی سوچ کے مطابق اس ملک میں آئین، قانون اور جمہور کی حکمرانی ہو، تو پھر یہ لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کریں، مزاحمت کی سیاست کریں، لیکن اس کے اندر تدبر اور فراست بھی ہونا چاہیے۔ دیوار میں ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے،
अपने कारकुनों को महफूज रखना और उनकी कुव्वत को इकट्ठे करके उनको उसको ट्रांसफॉर्म करना उस मंजिल और मकसद के लिए जिसके लिए आप जद्दोजहद करते हैं, ये एक टेक्निक है। माफ़ी चाहता हूँ, इस टेक्निक से भी हमारी जमातें इसलिए आ रही हैं कि ये नीम जमहूरी जमातें हैं, ये जमहूरी जमातें नहीं हैं। मैं एक बार फिर आमिर मीर साहब आपका लाहौर बार का शुक्रगुजार हूँ। ये हॉल छोटा ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ साइज़ में छोटा है, लेकिन ये बहुत अहम जगह है, ये बड़ी तारीखी जगह है। यहाँ पे हमेशा जमहूरियत की बात हुई, रूल ऑफ लॉ की बात हुई, और आपकी बरादरी ने हमेशा कानून की बालादस्ती का साथ दिया। ये अलग बात है कि जब जजेस मूवमेंट चल रही थी, मुझे 1 मिनट दे दें क्योंकि मैं कराची शोधा हॉल में खड़ा हूँ, ख़त्म कर दूंगा। जब जजेस मूवमेंट चल रही थी और हम सब जो स्टेज पे मौजूद हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इकट्ठे नहीं था, हम सब इकट्ठे थे। हम जेलों में गए, खज्जल खार हुए, पर अब मैं सोचता हूँ ये हमने किया क्या, जरूरत क्या थी? हम पीपल्स पार्टी से लड़ पड़े, पीटीआई, जमात इस्लामी, पीएमएलएन, हम इकट्ठे थे। हामिद खान साहब, मैं और लियाकत बलोच साहब उसकी स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर थे जिसने सारा वो लॉन्ग मार्च ऑर्गेनाइज किया। सब ने जद्दोजहद की, सबका हिस्सा अदलिया की बहाली में। लेकिन आप ये देखें कि जजेस बहाल हो गए, हमने समझा कि अब आज़ादी, अदलिया की आज़ादी का सूरज तलू होगा इस मुल्क में, और आज़ाद जज और सियासी जमातें मिलके एक सही डेमोक्रेटिक कल्चर की बुनियाद रखेगी। सारा काम ही उलट गया, और जिनके लिए लड़े उन्होंने आते ही जमहूरियत पे इल्गार किया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराने की कोशिश की। बहरहाल हमारे अलमी हैं, हमें अपने अलमियों से सबक सीखना चाहिए और हमें एक दूसरे की बेइज्जती से गुरेज करना चाहिए और एक दूसरे के वजूद को मानना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं बार बार कहता हूँ और मैं ये बात कहता रहूँगा कि कोई किसी की सियासत ख़त्म नहीं कर सकता, कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता। सियासी जमातें हकीकतें होती हैं, हम एक दूसरे को रेगने के लिए, एक दूसरे को ख़राब करने के लिए और दूसरे के पाँव काट के अपना कद बुलंद करने के लिए हम सब ने ये हरकतें की हैं। हम मिल जाते हैं, हरकतें करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में दायरे का सफ़र जारी है। अगर हमने अपने मुल्क को मंजिल मुराद पर पहुंचाना है तो फिर हमें सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी और हमें अच्छे से सोचना पड़ेगा पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को वो मकबूल है या कम मकबूल है। एक दिन उनको बैठना पड़ेगा, उन्हें सर जोड़ना पड़ेगा और एक नया मिसाक जमहूरियत करना पड़ेगा पाकिस्तान पाइंदा।